اگر آپ سورہ یوسف کا شوق رکھتے ہیں، شوقین ہیں، تو ہم آپ کو سورہ یوسف کا شوق کرواتے ہیں۔ دیکھیے سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے بہترین بیان۔ اچھا، اس بیان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ان حالات میں لے جائیں کہ جن میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ گزرے ہیں، جن حالات و واقعات سے، تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے والد کی محبت اور توجہ حاصل ہو، مل جائے، تو آپ کہیں گے یقیناً۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کی محبت اور توجہ حاصل ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ محبت انہیں بھائیوں کی حسد اور کنویں تک لے گئی۔ پھر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کنویں میں تک جائیں گے، تو آپ کہیں گے نہیں، میں کنویں کے لیے تو تیار نہیں ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اس لیے ڈالا گیا کہ اس کے بعد انہیں اس محل تک پہنچا دیا جائے کہ جس کی کوئی بھی انسان تمنا کر سکتا ہے۔ آپ فوراً سے کہیں گے جی بالکل، میں اس محل کے لیے تو تیار ہوں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام کو اس محل کے اندر جب پہنچایا گیا ہے تو پھر اس کے بعد اگلی منزل جو تھی وہ ان کی جیل تھی۔ تو کیا آپ جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، جیل میں جانے کے لیے تو میں تیار نہیں ہوں۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ جیل میں حضرت یوسف کو پہنچانے کے بعد ان کی اگلی منزل جو تھی وہ مصر کا وہ عرش تھا، وہ مقام تھا، وہ رتبہ، وہ منصب تھا کہ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے تکریم کے ساتھ پہنچایا گیا، بٹھایا گیا، یعنی وہ اس عرش کے اہل ہوئے۔ تو پوری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔